اب طلباء کی کردار سازی میں اساتذہ کرام کا کیا کردار ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر شفیق الرحمان طارق صاحب، جو کہ جمعیت اساتذہ پاکستان کے ناظم تربیتی امور ہیں۔ وہ تربیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ طلباء کی تربیت میں اساتذہ کرام کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اگر ایک ٹیڑھی میڑھی لکڑی کسی بڑھئی کے سپرد کر دیں کہ اس لکڑی کو تراش کے، اس کو کاٹ کے اس سے ایک بہترین کرسی تیار کرنی ہے، وہ یقیناً اس کو اپنے انداز میں ڈھالے گا، اس میں رنگ بھرے گا۔ آپ کسی آرکیٹیکچر سے ایک نقشہ بنوا کے ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہو کہ اس کے مطابق ایک مکان بنانا ہے، عمارت بنانی ہے، وہ اپنے انداز میں یہ کام کرے گا۔ سونار کو ایک نقشہ دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق میری پیشانی کا جھومر تیار کر دو، زیور بنا دو، وہ اس کو آگ کے اندر تپش دے کے اس سے ایک زیور تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک استاد کے ہاتھوں زمانے کا معصوم ترین بچہ، جس کا ذہن بالکل خالی ہے دنیا جہان کی آلائشوں سے، ایک استاد کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تراش خراش کے ملت کا ایک ہیرا بنانا ہے۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے، اگر ایک بڑھئی غلطی کر سکتا ہے، لکڑی خراب ہوگی، لکڑی دوبارہ مل سکتی ہے، اگر ایک سونار غلطی کر جائے، اسی زیور کو پگھلا کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک عمارت تعمیر کرنے والا انسان معمار عمارت کی تعمیر میں غلطی کر بیٹھا، اس کو دوبارہ بنانا ممکن ہے، لیکن اگر ایک معصوم بچہ جو استاد کے ہاتھوں میں آیا اور استاد نے اپنی غفلت سے، اپنی سستی سے، یا میرے الفاظ کو گستاخی کا درجہ نہ دیجیے گا، اپنی نااہلی کی بنیاد پہ اس بچے کو بگاڑ دیا، سمجھ لیجئے وہ ایک بچہ نہیں بگڑا، پوری کی پوری نسل بگڑ گئی ہے۔ اور ایک نسل نہیں بگڑی، اس کے بعد آنے والی کتنی نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری تربیت کے حوالے سے اتنی کمال کی ہے، اور یہ یاد رکھیے اس وقت تک آپ اور میں تربیت کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے جب تک زندگی میں دو چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی مختصر سی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے۔
قائدین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو ذمہ داری کی تنخواہ ملنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیجئے۔ نیت کے اخلاص کا فائدہ یہ ہوگا، تنخواہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن کائنات کا رب اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا، اگر عمل میں کوتاہی رہ بھی گئی، تربیت کرنے کے باوجود آپ اور میں کہیں غلطی کا شکار ہو بھی گئے، کائنات کا خالق و مالک نیت کے اخلاص کی بنیاد پہ اس عمل کی برکات سے ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حدیث میں موجود ہے، ایک آدمی رات کو نکلا صدقہ کرنے کے لیے، ایک چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا، ایک باغیہ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، ایک سخی کے ہاتھ پہ، ایک مالدار کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا۔ 3 راتیں اس سے یہ غلطی ہوئی، نہ چور صدقے کے قابل تھا، نہ باغیہ تھی، نہ وہ مالدار تھا، اس کی نیت خالص تھی صدقہ کرنے کی، لیکن کائنات کے رب نے عمل کی کوتاہی میں اس کو برکت سے محروم نہیں کیا۔ وہ چور اپنی چوری سے باز آیا، باغیہ اپنی سرکشی اور بغاوت اور جسم فروشی سے باز آئی، اور سخی کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا۔ نیت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنا فرض پورا کرنا ہے، اور نیت کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو معصوم سے پھول، معصوم سی کلیاں میرے ہاتھوں میں دے دی گئی ہیں، میں نے ان کو ایک چمکتا دمکتا گلستان بنا کے قوم کو پیش کرنا ہے۔ اور دوسری بات، عمل کے لحاظ سے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیجئے۔ یاد رکھیں، آج آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے میرے سمیت، ہم اپنے اساتذہ اکرام کو کاپی کرتے ہیں، گفتگو میں، بات چیت میں، ٹیچنگ میتھڈ میں اساتذہ اکرام کو کاپی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ڈریسنگ میں، چلنے کے انداز میں۔ ایک بچہ آپ کو وہاں سے واچ کرتا ہے جہاں سے کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے سامنے اپنا کردار اتنا شفاف رکھیں کہ اس بچے کو یہی پتا چلے کہ پوری دنیا کا عظیم انسان میرے سامنے ہے تو میرا استاد ہے۔ یقین جانیں، پھر تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ میں اپنے ساتھ بیتے آپ کے سامنے 20 واقعات رکھ سکتا ہوں، کالج کی لائف میں کس طرح بگڑے نوجوان راہ راست پہ آئے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ دعا کرتا ہوں کائنات کا خالق و مالک ہمیں اپنی رضا کے لیے اس مقدس پیشے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تربیت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں وہی جذبات عطا کر دے جو انما بعثت معلما کے تاج پہننے والے پیغمبر عربی کو کائنات کے خالق و مالک نے عطا کیے تھے۔ پھر انقلاب آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ محترم استاد پروفیسر یاسین ظفر صاحب کو سیمینار میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو فرما رہے تھے محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان طارق صاحب، جن کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ استاد کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرے،